السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں محض 5 دن باقی رہ گئے۔ انتخابی میدان کے سجتے ہی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے ایک دوسرے کے خلاف محاذ بھی سنبھال لیا اور ایک دوسرے کی انتخابی مہم میں کہی جانے والی باتوں کو عوام سے کیے جانے والے وعدوں کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کی طرح اس دفعہ بھی انتخابی مہم کا آغاز پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کیا، جہاں انہوں نے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی بہت ہم نے دیکھا کہ کھل کر بات کی۔ آج بھی میرپور خاص میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ پنجاب یا سندھ نہیں بلکہ کشمیر کے عوام کریں گے۔ بلاول بھٹو نے 12 نشستوں کے مسئلے کا حل بھی اپنی تقریر میں تجویز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں ان انتخابات میں 2/3 اکثریت ملی تو اس مسئلے کو وہ آئینی ترمیم کے ذریعے حل کر دیں گے۔ جہاں ایک جانب بلاول بھٹو مسلم لیگ نون کی قیادت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، وہیں مسلم لیگ کی قیادت بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین پر بھرپور سیاسی حملے کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو کے انتخابی نعروں اور وعدوں کا جواب دیتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ایک پارٹی کے سربراہ صبح شام گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ شکایت کس سے کر رہے ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر میں تو پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے۔ انتخابات کے دوران دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے جلسے جلوسوں میں ایک دوسرے پر طنز کے نشتر برسانا سیاسی مہم کا حصہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ان دعووں اور وعدوں سے عوام کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ ورنہ آج بھی دونوں جماعتوں کی سیاسی قیادت وہی باتیں دہرا رہی ہے جو آج سے 10 سال پہلے کر رہی تھی۔ سیاسی جلسوں میں ایک دوسرے سے جواب طلبی کرنا اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کا خون گرم رکھنے کے لیے تو سودمند ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابات کے بعد عوامی مسائل کی طرف توجہ نہ دینا کسی طور پر بھی سودمند نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا کشمیر کے الیکشنز کا معاملہ، اس پر بات کریں گے۔ کچھ جو مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی سٹیٹمنٹس کو لے کر جو ایک ایشو ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ ابھی بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ چل رہا ہے، اور پھر کچھ بات عوام کی بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیٹرول پرائسز کا جو معاملہ ہے، ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے بابر نواز خان صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ جمعیت علماء اسلام سے سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی سیدہ شیلا رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ شیلا آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اگر سر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، سر 2-3 چیزیں ہیں کشمیر الیکشنز کو لے کر، لیکن سب سے پہلے سر کیونکہ آپ سینئر ماہر قانون بھی ہیں، اگر تھوڑی سی رہنمائی کر دیں سر کہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا وزیر کسی اور ملک کے حصے میں جا کر جو ہے وہ الیکشن کیمپین کے اندر حصہ لے سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے اندر تو یقیناً جو ہے یہ بات ٹھیک ہے، مگر اس وقت آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان جو ہے نا لیگلی اسپیکنگ تو پاکستان کا حصہ اس طرح سے نہیں ہے۔ دو کہ وہ ایک ایسو جو ہے سارے معاملے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، آپ کے یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا، مگر سٹل جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کو کہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے قانونی طور پہ تو نہیں ہے، اور اسی طرح سے گلگت بلتستان بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جا کے وہاں کمپین کرنا سب ہم کر رہے ہیں، مگر لیکن سر پاکستان کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیمپین تو وہی کر رہی ہیں نا وہاں پر جا کے، تو پھر یہ انفلوئنس تو پھر جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ آپ سمجھتے ہیں یہ جب اس طرح کے آفیسز کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو جا رہے ہیں سب کچھ، بلکہ کل تو ایک فرمائش بھی آ گئی نا کہ مجھے جو ہے نا وہ یہاں کا وزیر اعظم بنا دیا جائے، حالانکہ وہ وہاں کے ووٹر بھی نہیں بن سکتے، وزیر اعظم تو چھوڑ دیں، ہاں اس کے اوپر بھی ممانعت ہے، وہاں پہ کوئی پراپرٹی بھی نہیں خرید سکتے، اس پہ بھی ممانعت ہے۔ سر خواہشات پر تو ممانعت نہیں ہے نا، چلیں اور چیزوں پر ہو سکتا ہے۔ خواہشات کے اوپر ہاں چلیں کہ بڑی جگہ کا وزیر اعظم نہیں، چھوٹی جگہ کی صحیح۔ ہاں تو یہ کیوں ہے سمجھ نہیں آیا، لیکن بیفور میں یہ پوچھتی ہوں ابھی بابر نواز صاحب سے بھی، کل بھی ہم نے بڑا انجوائے کیا میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ ضرور بتائیے گا کہ مرحلہ وار انتخابات کی جو بات ہے سر آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے؟ میں ابھی شیلا سے بھی پوچھوں گی کہ پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس سے بھی ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ اگر آپ بٹس اینڈ پیسز میں الیکشن کروائیں گے تو جو نتائج جو ہیں وہ پہلے آتے جائیں گے، وہ آنے والے نتائج پر اثر انداز ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی کسی زمانے میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے الگ الگ دنوں میں ہوا کرتے تھے، مگر اس کے بعد جو ہے نا وہ نتیجہ جو ہے نا ایک نتیجہ دوسرے نتیجے پہ اثر ڈالتا تھا، تو اس لیے اس کو ایک روز کر دیا گیا۔ تو اب یہ جو اس سے 2 باتیں ہوگی، ایک تو جو کچھ پاکستان میں رواج ہے دھاندلی کا الیکشن میں وہ نسبتاً آسان ہو جائے گی، فیزز میں ہوگی نا تو وہ اس پہ کنٹرول زیادہ ہو جائے گا آپ کا، تو وہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے دھاندلی کر پائیں گے۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ ایک نتیجہ جو ہے دوسرے نتیجے کو متاثر کرتا ہے، تو اس طرح سے وہ عوام جو ہے وہ جو ان کی جو ایکچوئل ول ہے وہ سامنے نہیں آتی، بلکہ بعض اوقات وہ انفلوئنس کے تحت ہوتی ہے، تو اس طریقے درست نہیں ہے یہ طریقہ کا، اور جو بھی کرنا ہے اس کو قانون کے مطابق ہونا چاہیے، فیئر اور فری ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو لوگوں کی رائے ہے
वही कागज पे फॉर्म 45 पे 47 पे रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। अच्छा, अगर नताज ये जो फॉर्म 45 से 47 वाली डिबेट है ना, ये बड़ी दिलचस्प हो जाती है। अभी जब गिलगित का इलेक्शन हुआ तब भी हमने देखा कि बड़ी ये डिबेट दोबारा शुरू हुई है, अब कश्मीर में भी दोबारा शुरू हुई है। आप लोगों का मौकफ तो बड़ा क्लियर है। शैला रजा साहिबा मौजूद है पीपल्स पार्टी से, जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। शैला, जब भी आप प्रोग्राम में आती हैं, मैं इस बारे में आपसे हमेशा बात तो करती हूँ, आज भी करना पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि जब आप लोग ये वाले इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं तब आपको याद आता है ये फॉर्म 45 वाले, फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो इनकी जो तरामीम है वो भी मंजूर करवा देते हैं, इनका फाइनेंस बिल भी मंजूर करवा देते हैं, इनका कोई भी मसला आप लोग फंसने नहीं देते। तो उस वक्त क्यों भूल जाती है पीपल्स पार्टी की वही फॉर्म 47 वाले? अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप बहुत पहली स्पीच देखें, जो फर्स्ट स्पीच थी चेयरमैन बिलावल की असेंबली में, तो उन्होंने कहा जब मैं ऑपोजिशन की तरफ था, जब भी इलेक्शन सही नहीं हुआ था, उससे पहले भी आरओ का इलेक्शन हुआ था, मेरे नाना के जमाने से भी इलेक्शन पे सवाल उठे थे, और आज भी यही मसला है। तो हम तहरीक इंसाफ को दावत देते हैं कि हमारे साथ आए और बैठ के इलेक्शन कमीशन को स्ट्रॉन्ग करें। और कामरान मुर्तजा साहब बैठे, मैं बड़ी इनकी इज्जत करती हूँ। इनको याद होगा 2018 के इलेक्शन के मौलाना साहब को बाकायदा मनाया कि आप आए, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और हुआ भी यही था, चेयरमैन का अपना रिजल्ट 5 दिन के बाद आया, ठीक है, जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट बनी, मेरा अपना रिजल्ट 3 दिन के बाद आया था। तो ये पाकिस्तान का तरीका है, और एक कैफियत जो मजीद बड़ी आती जा रही है इलेक्शन के रिजल्ट पे, कि हम पार्लियामेंट, तो या तो हम फिर पार्लियामेंट को ताला लगा दें, उनके हवाले कर दे जहाँ पे मतलब जहाँ जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखते उनको तो क्या हवाले कर दे, तो जो पार्लियामेंट की ताकत पे यकीन नहीं रखते। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जब पॉलिटिक्स में कदम रखा तो उसके 3 दिन बाद मार्शाल्लाह लग गया। तो वो जो है वो लेनन, स्टालर, इन सबको माओ वगैरह के बड़े ही अपने आप को उनसे करीब रखते थे दैनी तौर पे। तो उनका तरीका यह है कि इंसान को हर हाल में सियासत करनी चाहिए, चाहे उसे थोड़े दिन राइट विंग के साथ सियासत करनी पड़े, कम से कम जो है वो अवाम से इन टच रहता है। तो उन्होंने मार्शाल्लाह में रहते हुए बहुत कुछ सीखा, अपनी पार्टी बनाई, उस पार्टी को फर्स्ट टाइम किसी खातून ने चैलेंज किया मार्शाल्लाह को, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने। फिर पॉलिटिकल पार्टी जो बनाई उसमें फर्स्ट टाइम। सो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि जो अमल है उसको, उसके रास्ते में आप लोग रुकावट नहीं बनना चाहते। हमारा सूबा पहले ही बस मांदा है, अगर इसको ताला लग गया तो परवेज मुशर्रफ ने आके हमारे सूबे को जॉब नहीं दी थी इतने अरसे तक। अच्छा शैला साहिबा, मैं बड़ा मसला हो जाएगा। तो कोई रास्ता, कोई रोजन, कोई सुराग होना चाहिए कि अवाम के मसाइल हल हो, वो कि ये ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, अच्छा, टेकन यू पॉइंट, क्विक कमेंट, वन लाइन शैला साहिबा, वन लाइन कमेंट करते हुए बाबर साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल कर दो कि मियां साहब की ख्वाहिश को आप कैसे देख रही हैं? वो कह रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ से कहूंगा कि मुझे कश्मीर का वजीर आजम बना दें। देखिए, बज़ाहिर तो इज़राए तफन्नुन था, लेकिन मजाक में भी इंसान के दिल की बात निकलती है। मियां साहब अभी तक इसी ख्वाहिश में है कि वजीर आजम जो है वो कश्मीर का फैसला करे, और वो अभी तक इसमें है कि ये जो पाकिस्तान जो है, ये पिंग पोंग की बॉल जो है, ये मेरे खानदान के दरमियान घूमती रहे। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि 2016 में भी इनकी हुकूमत थी, 2021 तक रही, वही वादे जो पहले थे वही कल किए गए। लेकिन अब तो कश्मीर के लोगों को पूछना चाहिए कि 16 से 21 तक आपने क्या किया। अब कश्मीर के लोगों का तो नहीं पता, बिलावल भुट्टो साहब तो बड़े भरपूर तरीके से पूछ रहे हैं। मंशूर के आप वहां पहुंची और वहां पे आप ये कह रही है मैं आप लोगों से वोट मांगने नहीं आई, तो क्या बुराई खेलने आई है? चले, मुझे इजाजत दे, मैं बाबर साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल कर लूं। ठीक है, वो अंडरस्टैंड कि उन्होंने एक लाइटर नोट पे कहा, लेकिन बहुत से लोग सर इसका यही तज्जिया कर रहे हैं कि चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने की कोई तशनगी रह गई है। मियां साहब को तो उन्होंने सोचा कि चले कश्मीर के तरफ ही रुख कर देते हैं। उसका जो है तो गलत तरीके से उसको किया गया है। उन्होंने इस सेंस में कहा वो एक पार्टी के कायद हैं, हमारे जमात को वो लीड कर रहे हैं, हम सारे उनको फॉलो करते हैं, वहाँ का जो भी वज़ीर आज़म बनेगा वो उनको डेफिनेटली वो करेगा। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का इसलिए कहा कि जो फंडिंग है उनको 10 गुना बढ़ाने की बात की, तो वो ज़ाहिर बात है फेडरल गवर्नमेंट उसको करेगी। जहाँ तक 12 सीटों की बात है, तो आपको भी पता है कि यहाँ पे वो लोग जो उस वक्त लुटे पिटे यहाँ पे आए हैं, मुख्तलिफ अभी ये कह देना कि शायद वो पंजाब में हैं या पंजाब गवर्नमेंट वो जीत के आगे ले जाके देगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा तो है ना सर, 9 नशिस्तें पंजाब, सिर्फ मेरे हरीपुर में 2 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है,
ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو کیا وہ پی ٹی آئی کو چلی جائے گی؟ نہیں, لیکن سوال پہ بھی ہے نا 9 نشستیں پنجاب میں ہیں ان 12 میں سے. وہ جو لوگ وہاں سے آئے ہیں, لیکن وہ لوگ جو وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں, جو مہاجرین ہیں, جس طریقے سے ہم کشمیر میں نہ گھر لے سکتے ہیں, نہ وہاں پہ ہم زمین لے سکتے ہیں, ہمیں کسی قسم کے رائٹس نہیں ہیں, اس طرح کے سیم ان کی پوزیشن ہے. وہ لوگ لوٹے پٹے انڈیا سے آئے اور یہاں پہ آ کے اب وہ بس گئے ہیں, تو ان کا اب یہ قصور ہے. اس پہ تو میں بحث کر لیتی ہوں آپ سے, یہ اس کے اوپر ہم اگلے راؤنڈ میں بات کریں گے. جب تک آپ نے بات کی پرائم منسٹر کی, تو پرائم منسٹر بننے کی خواہش کا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اٹھا کے بنا کے, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف سے کہوں گا مجھے آپ کا وزیر اعظم, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ پاکستانیوں سے پھر محبت نہیں کرتے, پھر مسئلہ کیا یہاں کے وزیر اعظم بن جاتے, ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا. لیکن جو بات ابھی شیلہ صاحبہ کر رہی تھی نا, سڑکیں بنائیں گے, موٹر وے بنائیں گے, یہاں پہ موٹر وے کا جال ہونا چاہیے. کل میں نے تقریر میں یہ سب کچھ سنا. بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں آج یہ سوال کیا کہ کیا آپ 3 دفعہ پہلے وزیر اعظم نہیں رہے, کیا آپ کے بھائی اقتدار میں نہیں رہے, پہلی دفعہ اقتدار میں آئے آپ لوگ. جب امپائر کی انگلی کھڑی ہونے کا ٹائم آیا, جب کسی کو نوازا جا رہا تھا, جیسے ابھی سینیٹر صاحب نے اور میری بہن نے کہا کہ 18 کے رزلٹس مولانا نہیں مان رہے تھے, اسی طریقے سے ہم نہیں مان رہے تھے. میرا اپنا این اے اس وقت 19 تھا, اس کا رزلٹ 2 دن بعد آیا تھا, اور رات کو میں 10 بجے تک جو ہے وہ تقریباً 20,000 کی لیڈ سے جیت رہا تھا, اور اگلے دن میں صبح 40,000 سے مجھے ہرا دیا گیا. تو جب یہ لوگ فیض یاب ہو رہے تھے, تو اس وقت مانسیرا سے موٹر وے کی ہمارا وہ چیزیں چل رہی تھیں, ہم اس کو بنانے جا رہے تھے. ابھی بھی جو کل اعلان کیا وہ یہی کیا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے. یہ بھی آپ بڑے ماضی قریب کی باتیں کریں نا, وہ تو اس سے پہلے بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اقتدار تو رہا ہے آپ لوگوں کے پاس پہلے. میں تو وہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو میں نے سنا, میں تو وہ بات کروں گا جس میں خود تھا. جس چیز میں وہ تاریخ میں جائیں تو پھر بات بہت دور کو نکل جاتی ہے. تو میں تو یہ بات کروں گا کہ ابھی کی جو تازہ اس میں ہے, جیسے مریم بی بی نے وہاں پہ جا کے ہیلتھ یونٹس کی بات کی, پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ بڑے ایشوز ہیں. پہاڑوں میں اگر آپ میدانی علاقے میں 1 کلومیٹر روڈ بنانے میں جتنا آپ کا خرچ آتا ہے, پہاڑ میں وہ 10 کلومیٹر کے خرچ کے برابر چلا جاتا ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن اس میں بہتری آنی چاہیے, اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. چلے مجھے ایک بریک لینی, بریک سے واپس آ کے سے مزید بات کرتے ہیں, کیونکہ جو بھی بابر صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ جو لوگ مہاجرین اور جس طریقے سے وہ آئے تھے, کیا کریں, ان کو ان کا حق نہ دیں. اس سے بات کرتے ہیں, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو نقطہ میں نے چھوڑا تھا, سینیٹر صاحب سر جو بات ابھی کر رہے ہیں بابر نواز صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں وہ کیا کریں, جو کشمیری لوگ ہیں جو یہاں پہ ان علاقوں میں سیٹلڈ ہیں, کیا کریں, ان سے ان کا حق چھین لیں. ان کا حق ایسا ہے کہ چھیننے کی بات تو کسی نے نہیں کی ہے. اب وہ اس طرح سے آگے کیمپوں میں تو نہیں رہ رہے ہیں جس طرح سے افغان مہاجر رہتے تھے, یا جب کشمیری آئے تھے تو وہ آئے تھے اس وقت لٹے پٹے تھے. اب تو ماشاءاللہ وہ مین اسٹریم میں آ چکے ہیں, اور شاید دوسروں سے زیادہ خوشحال ہیں, یا پھر دوسروں سے زیادہ خوشحال نہ ہو تو اسی طرح سے دوسروں کے برابر جو ہے نا وہ ہوں گے یقیناً. تو اب وہ بات نہیں رہی ہے, تو اب اس کا کوئی اور طریقہ نکالنا پڑے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور جگہ سے کنٹرول کیا جائے. جو ہے اس کو 12 سیٹیں جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ ہاؤس جو ہے 50 کے لگ بھگ ہوگا یا 60 کے لگ بھگ ہوگا, اور اس میں سے جو ہے نا ایک حصہ جو ہے, تیسرا یا چوتھا یا 5واں حصہ جو ہے وہ اگر پنجاب میں واقع اور پنجاب سے کنٹرول کیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ پہلے جو ہے نا پنجاب کے اگینسٹ بہت رائٹلی یا رانگلی جو ہے نا بہت سی باتیں جو ہے نا وہ موجود ہیں, اور اگر اس کو اگر آپ کشمیر میں بھی لے آئیں گے تو کشمیری بھی ان کے خلاف بات کریں گے. تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی فیئر سسٹم کر لیجیے, بھلے ان کی ریپرزنٹیشن ہو, ریزرو سیٹیں کر لیجیے. جو لوگ رہتے ہیں, جو جہاں رہتا ہے وہ جہاں وہی وہاں پہ وہیں کھاتا ہے, وہاں مرتا ہے, وہاں جیتا ہے, وہ اس کا ہے. تو اب جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ وہاں پہ ہونا چاہیے. کہ فی الوقت جو ہے نا وہ آپ نے کسی اور وجہ سے یہ کشمیریوں کو الگ جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے, جو ہے ان کی شناخت الگ سے رکھی ہوئی ہے کہ جب کبھی اگر استواب ہوگا تو وہ ایک ان کی بھی ایک رائے ہوگی, وہ اس پرپس کے لیے. نہیں میکینزمز تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بہت سارے بنائے جا سکتے ہیں اگر کوشش کوئی کرے. شیلہ صاحب آپ پہلے بھی گفتگو میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی تھی, میرا سوال بھی ساتھ میں لے لیں. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ پہلے ایک جماعت کو خود کالعدم قرار دیتے ہیں, پھر جلسوں میں آ کے ان کی حمایتیں کرتے ہیں. اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے جلسے میں کہا کہ فون تو آپ سب لوگوں کے پاس ہے, کیا انٹرنیٹ آ رہا ہے. تو یہ بھی لوگ سوال کریں کہ بلاول صاحب کی یعنی پیپلز پارٹی کی آپ کی اپنی حکومت ہے, کس سے شکایتیں کر رہے ہیں آپ لوگ وہاں پہ. اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم صاحبہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک ایکشن کمیٹی ہے, وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جیسے لابیک تھی.
اچھا وہ بیان ویسے رانا صاحب نے دیا تھا, وہ میں تصحیح کر لوں تھوڑی سی. جی جی ایک منٹ میری بات سن لیں. وہ ایک ایکشن کمیٹی ہے, اور اگر کوئی ایکشن کمیٹی یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے, کوئی احتجاجی مظاہرہ کرتی ہے سر آنکھوں پہ, لیکن اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کر دی جائے, انسانی جانوں کا ضیاع ہو اور تمام لوگوں کی زندگی معطل ہو جائے, تو حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی پڑتی ہے. ہم ان کے احتجاج سے نہیں منع کر رہے, لیکن وہ اپنی احتجاج کی سزا اپنے ہی کشمیری بھائیوں کو دے رہے ہیں. اور حکومت فیڈرل حکومت چلاتی ہے بھائی آپ کا انٹرنیٹ کا سسٹم, آپ نے کیوں وہاں پہ سب کچھ بند کر رکھا ہے, کیوں سب کو سزا دے رہے ہیں چند شرپسندوں کی وجہ سے. دوسری بات جو ہے, تیسری میں یہ کرنا چاہتی ہوں, دیکھیے محترمہ کے زمانے میں جرنل اور الیکشن میں نیشنل اور صوبائی کو ایک اسی لیے کیا گیا تھا, لیکن ٹھیک ہے, ہم نہیں چاہتے کہ کل کوئی جتھے جو ہیں وہ آئیں ہنگامہ کریں اور جرنل الیکشنز جو ہیں وہ ٹلنے لگے. اب جو بات ہے مہاجرین کے سیٹ کی, تو یہ ان کا جو مطالبہ ہے صحیح غلط جیسا بھی ہے, فاروق حیدر صاحب نے خود اپنے آپ یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ غلط ہے سیٹیں, ان کی وجہ سے وہاں کا جو مینڈیٹ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ غلط ہو صحیح ہو, لیکن یہ فیصلہ ایڈمنسٹریٹو وے میں نہیں ہوگا, یہ ایک آئینی معاملہ ہے. ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے, اس سے پہلے جو کاغذات پہ مشتمل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آئین کہا جاتا تھا, اس میں بھی یہ سیٹیں تھیں. تو اب اگر یہ سیٹیں رکھنی ہے نہیں رکھنی, ہم بھی ان کو اتنا بہتر نہیں سمجھتے, اور ان کے نمبر آف ووٹرز بہت کم ہے, جبکہ وہاں پر نمبر آف ووٹرز بہت زیادہ ان سیٹوں میں, جو بھی ہے. لیکن اگر ایک آئینی مسئلہ ہے تو اس کو ایک چند مہینوں کے لیے جو آئی ہوئی حکومت ہے وہ اس میں آئینی ترمیم کرے, تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا. ایک نیا مینڈیٹ آئے, نئے لوگ آ کے بیٹھے, جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل میں جو حکومت ہوتی ہے وہ پنجاب کی سیٹیں جیت لیتی ہے, تو اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آئینی معاملہ ہے, اس کو نئی اسمبلی کی آئیں گے, اس میں تمام عوام کے ریپرزینٹیٹو ہوں گے اور وہ بیٹھ کے یہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہ ہماری ایک اتنی بات ہے جس کو ہم نے رکھا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ رکھنا چاہیے. ان کے تو وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور انہوں نے اپنے پروگرام میں حامد میر کے ساتھ کہا تھا کہ یہ غلط اور ناجائز سیٹیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. یہ جو سیٹوں کی بات ہے نا بابر صاحب, ایک تو دو باتیں, مرحلہ وار الیکشنز کرانے کی نوبت آ گئی, وہاں کے حالات جو ہیں وہ اتنے خراب ہیں, الیکشن کرانے کے لیے بھی امن و امان کو جو ہے وہ ریسٹور نہیں کیا جا سکتا, فیلئر ہے کسی لیول کے اوپر, اس پہ کامنٹ کریں. دوسرا کہ جو مسئلہ ہے, ایک تو شہلا صاحبہ خود بھی کہہ رہی ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ آئینی مسئلہ ہے, اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں. کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی آیا تھا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی دونوں کی طرف سے, جب یہ سچویشن ایگریویٹ ہوئی تھی لا اینڈ آرڈر کی, اس کی طرف بھی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کہا. اتنا بڑا مسئلہ ہے, بہت سے لوگ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں, پیپلز پارٹی انکلوڈیڈ, کہ آپ کے اپنے وزراء نے یہ معاملات خراب کیے ہیں بیانات دے دے کر. پرائم منسٹر بالکل خاموش ہیں. اب میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کبھی بھی کہیں پہ بھی الیکشنز ہو, اس کا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جتھا آ کے بیٹھ جائے, جیسے کہ یہاں پہ اسلام آباد میں آ کے کوئی بیٹھ جائے, اور جیسے بیٹھے بھی ہیں ماضی میں, اور آپ کی حکومتیں گر جائیں اور نئی حکومت آ جائے. وہ چاہے 6 مہینے کا ہے چاہے سال کا ہے, پیپلز پارٹی کو ایک مینڈیٹ ملا, ان کے پرائم منسٹر وہاں بیٹھے ہیں. پچھلے دنوں بھی میٹنگ میں نے امیر مقام صاحب سے یہ بات کی, میں نے کہا جی اگر اس وقت ہم ورکر سے بھی پوچھا جاتا تو میں تو اسٹریٹ اوے یہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ ہمارے فیڈرل منسٹرز کو تو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کا تو کام ہی نہیں بنتا. وہاں پہ ایک پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ ان سے جا کے ڈائلاگ کریں. اگر وہ اپنی کوئی چیزیں بتا رہے ہیں, دیکھیں جب بھی کوئی جرگہ, چونکہ میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارے پاس جرگہ سسٹم ہوتا ہے, تو جب ہم جرگے میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ کچھ مانیں گے کچھ منوائیں گے. انہوں نے 38 اپنے مطالبات دیے, 38 میں سے 35 مطالبات مان لیے. دیٹس مین کہ آپ ان کے 97 پلس پوائنٹس جو ہے اس پہ آپ ایگری کر گئے ہیں. جب اتنا ایگری ہو گیا اور اس نشستوں کی بات پہ آ کے ان کو یہ کہا گیا کہ جناب الیکشن ہونے دیں, الیکشن ہو جائیں, آپ کے الیکٹڈ لوگ آگے اسمبلی میں بیٹھ جائیں, وہ آگے آپ کا فیصلہ کریں گے کشمیر کے لوگوں کا کیا فیصلہ ہے. کیونکہ جو الیکٹڈ بندے آئیں گے وہ ایک مینڈیٹ کے ساتھ آئیں گے, وہ ایک لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے, وہ نہیں سنا. پھر آپ یہ دیکھیں اس وقت آپ ادھر بجلی آپ اپنا دیکھ لیں, بجلی آپ کی کتنے میں یوز ہو رہی ہے, وہاں پہ 3 روپے یونٹ دے رہے ہیں. آپ کے تربیلا ڈیم اس سے بڑا ڈیم ہے,
اور وہاں کے افیکٹیز آج بھی رول رہے ہیں, ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. اس کی بنسبت اگر آپ منگلا ڈیم کو دیکھتے ہیں, منگلا ڈیم کے ہر فیملی کا ایک فرد یورپ میں جا کے سیٹل کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے. ان کو آج بھی وہ مراد دی جا رہی ہیں, لوگوں نے اپنے گھروں سے سلنڈر ختم کر دیے, ایون وہ اپنے جانوروں کو بھی گرم کر کے دیتے ہیں پانی اس میں راڈ لگا کے. یہ پوزیشن 2000 روپے کا وہاں پہ آٹا مل رہا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کا کہنا کہ 10 نشستیں 9 میں سے جو ہے وہ ہماری جیب, وہ 12 میں سے ہماری جیب میں ہے. خواجہ آصف کا کہنا کہ میں کچھ لوگوں کو کشمیری نہیں مانتا. وہ بلاول بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس نے حالات زیادہ خراب کیے ہیں وہاں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں نے اس میٹنگ میں یہی بات کی کہ مجھ سے پوچھا جاتا تو میں کہتا فیڈرل گورنمنٹ نہ جائے, یہ لوگ یہ نہ کرتے. یہ اصل میں وہاں پہ جو وہاں کے پرائم منسٹر ہیں, یہ ان کا حق بنتا تھا ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے مطالبات سنیں. وہ جو اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا غلطی مان لیں کہ بھائی اگر میرا پروٹوکول زیادہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں 50 گاڑیوں کے بجائے آپ 5 گاڑیوں پہ آ جائیں, آپ کی کون سا اتنا وہ ہے چیزیں ہیں, آپ کے منسٹرز 20 منسٹر ہیں اس میں سے 10 کر لیں. یہ چیزیں تو وہاں کی گورنمنٹ کے ماننے کی تھی, اس میں ہمارے فیڈرل منسٹر یا پرائم منسٹر آف پاکستان کے کرنے کی چیزیں نہیں تھی. ان میں میجارٹی جو ہمارے کرنے کی چیزیں تھیں وہ 35 مطالبات ایسے تھے وہ مان لی. کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں خرابی ہوئی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے کچھ اور ایشوز پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے الیکشنز کے اوپر. کچھ اور ایشوز بھی ہیں سر. مولانا کی سٹیٹمنٹ, اس کو لے کر جس طرح کا کرٹیسزم ہم دیکھ رہے ہیں, سینیٹر صاحب جو گورنمنٹ کی جماعت کی طرف سے بھی آیا ہے, پریس کانفرنسز کی ایک پوری سیریز ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر کی گئی ہے. JUI کے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو حکومت ہے یا PMLN ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے. تھوڑا سا اس پہ تو میں کامنٹ لوں گی, لیکن سر اسی پوری کنفیوژن کے اندر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا PTI کے اوپر, اس کی ڈسکشن اور ڈیبیٹ جو ہے دوبارہ اس کا آغاز ہو گیا. بلاول بھٹو نے ایک انٹرویو دیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک کے دوران جن باجوہ سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا میں حصہ تھا. اس بات کا اعتراف مولانا پہلے کر چکے ہیں. آپ کی جماعت کے ترجمان اسلم غوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہوگی مولانا سے, جو ہے وہ اس وقت مولانا استعمال ہو گئے عدم اعتماد کے لیے. تو یہ تو مجھے معصومیت کی کوئی بڑی معراج نظر آئی کہ مولانا فضل الرحمان استعمال ہو گئے. سر نہیں, اس میں آپ اس کو اس طرح سے لے لیجئے, جو باقی باتیں تو میرے پتہ نہیں ہے, مگر میں جو اپنی طور پہ میں بتا سکتا ہوں وہ اس میں ہم جو ہے وہ عدم اعتماد کے قائل بھی نہیں تھے. جس طرح سے ہم پہلے ہم اسمبلی میں بھی نہیں آنا چاہتے تھے, مگر اس میں بلاول نے یا باقی دوستوں نے, مسلم لیگ نون نے, ان سب نے جو ہے نا منایا تھا مولانا کو کہ نہیں یہ راستہ استعمال کرتے ہیں. جی اتحادیوں کے ہاتھوں استعمال ہو گئے تھے. بالکل نہیں کہ مطلب یہ راستہ استعمال کرتے ہیں. تو مولانا اس وقت قائل نہیں تھے, مگر جب آپ کچھ بیٹھتے ہیں کسی الائنس کا حصہ ہوتے ہیں تو کچھ دوسروں کی مانتے ہیں, کچھ اپنی مناتے ہیں. تو یہ بات مانی گئی تھی. آپ اس کو کہیں کہ استعمال ہو گئے تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ پھر ذرا کوئی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے ان الفاظ میں. بہرحال یہ بات دوستوں کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مانی گئی تھی اس وقت کہ ٹھیک ہے. پھر اگر آپ اس طرح سے اگر اس بات کو وہ الٹیمیٹلی جو ہے انشور کر سکتے ہیں تو یقیناً چلیے پھر اس طرح سے کر لیتے ہیں. تو کیونکہ سر یہ جو بات تھی, یہ جملہ میں نے نہیں کہا, اسلم غوری صاحب نے کہا کہ مولانا استعمال ہو گئے, تو میں اس لیے آپ سے بلکہ اس کا کانٹیکسٹ کلیریفائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے مولانا کی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹس ہیں اس کو لے کر ہم نے جو تنقید دیکھی ہے اس کو آپ لوگ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ PMLN کی طرف سے کوئی اپالوجی آ جائے کسی سطح کے اوپر تو کیا یہ مسئلہ پھر رفع دفع ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو مولانا بہت برہمی کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں جیسے کیپٹن صفدر نے کہا اور باقی شاید میں نے ایک آدھ اور بھی اسٹیٹمنٹ اس طرح سے سنا ہے, وہ اور مولانا نے کچھ کہا بھی نہیں ہے. شہید ہمارے اپنے بچے ہیں, ہمارے اپنے بھائی ہیں. کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے, اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے. تو ان کے خلاف ہم نے شہیدوں کے خلاف نہیں کہا, مگر کہ مجھے پتہ ہے, یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یہ مہم کہاں سے چلی ہے اور کس طرح سے چلی ہے اور کون اس کو لیڈ کر رہا تھا. تو یہ ان سے کہلوایا گیا, یہ مسلم لیگ نون کا قصور یہ ہے, یا جن سے کہلوایا گیا, جن لوگوں نے خاص طور پہ بات کی ہے, ان کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھ لیجیے. ان سے ہمیشہ جو ہے نا اسی طرح کی باتیں جو ہے مختلف اوقات میں مختلف افراد کے خلاف کہلوائی گئی ہے. تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. اللہ کرے کہ پاکستان میں کسی دن معاملات سیدھے ہو جائیں, صحیح ہو جائیں, اور ہم کسی اور کے ہاتھ میں نہ کھیلیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے احترام کا رشتہ برقرار رکھتے ہوئے, آپ میری خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں, یہ حق ہے, سب کا حق ہے, مگر کسی اور کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد جو ہے اتنی نیگیٹو زبان استعمال کرنا, پھر اس کے بعد ایک اور تماشا کرنے کی کوشش کی گئی. فرقہ واریت, وہ کسی لطیفے کو بنیاد بنا کے جو ہے نا فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی گئی.
پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اسرائیل کے دورے کی بات شروع کر دی گئی, اور یہ سارا کچھ ایک ہی چینل سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. نہیں وہ تو خیر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اتفاق نہ کرے, خیال تو سر بہت اچھا, پر انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں سیاستدان اکٹھا ہو کر بیٹھتے نہیں ہیں, ہم تو سالوں سے جو ہے وہ یہی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, یہ جو بلاول صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ میں جو عدم جو اعتماد کی تحریک تھی, جنرل باجوہ کے ساتھ جو نشستیں ہوتی تھی, میں اس کا حصہ رہا ہوں. پھر ساتھ ہی انہوں نے ظاہر اس انٹرویو میں آگے چل کے یہ بھی کہا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ ایک آئینی طریقہ ہے, اور اگر فیوچر میں بھی کوئی پرائم منسٹر نکالا جائے تو اسی طریقے سے نکالا جائے گا. جس عدم اعتماد کی تحریک کو پلان کرنے کے لیے جن لوگوں کا وہ نام لے رہے ہیں کہ وہ حصہ تھے اس عمل کا, وہ جمہوری کیسے ہوئی پھر؟ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کا حصہ تھے. بہت دفعہ انہوں نے کہا کہ اس کی سازش ساری بلاول ہاؤس میں ہوئی. اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے کہ یہ سازش بلاول ہاؤس میں ہوئی, اور یہ بہت پہلے ہو جاتا اگر نون لیگ ہمت کرتی. نون لیگ نے بہت دیر سے اس میں ہمت کی, پاکستان پیپلز پارٹی بہت پہلے سے کہہ رہی تھی. اب اگر ایک کام پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں اور اس میں کوئی آرمی چیف ان سے مل کے کوئی بات چیت کر رہا ہے, کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے ان کا معاملہ, تو آرمی چیف کی تو نہیں سنی جا رہی ہے, تو ایک آئینی طریقہ کار سے ہو رہا ہے. بلکہ ہم نے تو یہاں تک بھی سنا ہے, حامد میر صاحب نے کہا کہ جب موشن آف نو کانفیڈنس پیش ہو گئی, میں خود بھی تھی اس دن اسمبلی میں منسٹر تھی اس وقت آئی ہوئی تھی, تو ہم نے سنا ہے کہ اس کے بعد جو ہے باجوہ صاحب نے ان سے کہا آپ یہ واپس لے لیں, عمران صاحب کہہ رہے ہیں. اور عمران صاحب کا تو برملا یہ بیان تھا کہ ہم آپ کو دوبارہ سے آرمی چیف بنا دیں گے, آپ یہ ہمارے خلاف نہ کروائیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے بہت زیادہ اینگر شو کیا تھا. اور تو اب بہرحال یہ تو نہیں پوچھا منصور نے ان سے, لیکن ہم نے ایک آئینی موو کیا تھا, اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں آئینی طور پہ موو ہوئی. بے بھٹو صاحبہ شہید کے خلاف بھی موشن آف نو کانفیڈنس پیش کی گئی تھی, اور اس میں سب جانتے ہیں چانگا مانگا سے لے کے سب کچھ کیا کیا ہوا تھا, لیکن وہ ناکام ہو گئی تھی. تو وہ بھی آئینی طریقہ تھا لیکن ناکام رہا. تو اس میں کسی فوج کی مدد سے نہیں آیا کوئی, مولانا کیا فوج کی مدد سے آئیں گے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ بہت دیر سے تیار ہوئی, اور جو گورنمنٹ تھی وہ تو چلتی اسی پہ تھی کہ بل بھی پاس کر رہا ہو تو فون کرائے جاتے تھے. ہاں ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگوں نے جی ہمت دیر سے کی تو یہ سارا کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہوا. اس پہ تھوڑا سا بات کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو میں نے ایک سوال کا حصہ کیا شہلا صاحبہ سے, اس پہ بھی کامنٹ کریں کہ بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ آئینی طریقہ ہے عدم اعتماد کا, فیوچر میں بھی کوئی پرائم منسٹر گھر جائے گا تو اسی کے طریقے جائے گا. تو کوئی پیغام تو نہیں دے رہے آپ لوگوں کو, کیونکہ یہ خبریں چل رہی تھی کہ مولانا کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بات چیت تو ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ تو ایک آئینی حق ہے ہر ایک کا, جس طرح دو بندے الیکشن لڑتے ہیں, ہر بندے کا الیکشن لڑنے کا حق ہوتا ہے. جیسے بھی کشمیر میں تمام پارٹیاں لڑ رہی ہیں تو وہ تو ان کا قانونی حق ہے, اگر وہ اس کو استعمال کرنا چاہے تو. نبیل قبول صاحب کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے میں حکومت گر سکتی ہے اگر ہم چاہیں تو. وہ یہ پہلے ہوتا تھا, جب تک مجھے یاد ہے ڈاکٹر عامر لیاقت اسمبلی کے اندر انٹر ہوتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں مجھے فون کر کے بلایا گیا اور میں یہ کرنے آیا ہوں. تو وہ اگر شاید ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں تو وہ اس سینس میں ہوئی ہوں گی کہ ذرا اس کو بچا دو, اس کے اوپر عدم اعتماد نہ ہو. لیکن وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی, پاکستان میں پہلی دفعہ پولیٹیکلی کسی کو گھر بھیجا گیا تھا. نہیں بچا نہیں, دو پیغام لے کر آئے تھے عدم اعتماد کا, بچا کیسے دوں؟ نہیں, بچا دینے والی ملاقات بچانے کی وہ اس لیے کہ دوسری طرف سے فار لائف آرمی چیف بنایا جا رہا تھا, بہت چیزیں کی آفریں دی جا رہی تھی, کتنی جگہ پہ انہوں نے کہا ہے, اس کو مانا ہے ہر ایک نے. تو وہ میں جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کی بات کی کہ وہ جب انٹر ہو رہے تھے تو انہوں نے ساری دنیا کے سامنے کیمروں کو اکٹھا کر کے سب کو کہا تھا کہ میں آیا نہیں ہوں, مجھے بلایا گیا ہے اور میں نے آج ان کے لیے وہ کرنا ہے. تو وہ تو فیسیلیٹیٹ ہوئے. میں نے آپ کو جیسے کہا, وہ جیسے شہلا بہن نے بھی کہا, ان کا رزلٹ 2 دن بعد, بلاول بھائی کا 5 دن بعد, اور میرا اپنا رزلٹ 2 دن بعد آیا. تو اتنی چیزیں ہونے کے بعد وہ تو فیسیلیٹیٹ ہوتے رہے. میں تو ابھی تک کا یہ جو ابھی تک الیکشن ہوئے, میں تو کہتا ہوں یہ فیضیاب ہو کے آئے ہیں. یہ کے پی کے میں بھی جو ان کی گورنمنٹ ہے اس کی کارکردگی 13 سال کی کوئی کارکردگی نہیں. میں تو دعوت دیتا ہوں, آپ لوگ اگر سینٹر میں گورنمنٹ میں آ گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, وہ آگے ہیں وہاں تو غلط ہے. یہ سوال ہم ان سے بھی کرتے ہوتے ہیں کہ آپ کی ادھر حکومت آپ کو لیجیٹیمیٹ لگتی ہے, تو یہ سوال آپ سے بھی تو پھر بنتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی میرا الیکشن ہوا, میرے الیکشن پہ سب سے زیادہ الزامات لگائے گئے عمر ایوب فیملی کی طرف سے. اس دن جب بحث تھی وہ فارم 45 کوئی سچا ثابت نہیں کر سکے اپنے والوں کو. کہنے کا مقصد یہ تو جو ہارتا ہے وہ کہہ دیتے جی میں اس وجہ سے ہارا, وہ چیزیں ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پریکٹیکلی نظر آتی ہیں. آپ کو پبلک فالو کیوں کرتی ہے؟ تاکہ آپ پبلک کے لیے کوئی ایسا کام کر رہے ہو. آپ لوگوں کو سر مزید پبلک فالو کر رہی ہے ویسے. سوال میں پیٹرولیم کی قیمتوں کے کانٹیکسٹ میں پوچھ رہی ہوں. جو کچھ سر آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے, جو کر بھی رہی تھی نا, وہ نہیں کرے گی. پاکستان جب یہ عدم اعتماد والی چیز آئی,
उस वक़्त पाकिस्तान वेंटिलेटर पे चला गया था, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें शुरू हो चुकी थी। बहुत से इंटरनेशनल मीडिया कह रहे थे कि पाकिस्तान के बस थोड़े दिन है, ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उस वक़्त ये इन जमातों ने जो फ़ैसला किया, जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि बहुत देर से फ़ैसला किया, क्योंकि उस वक़्त ये फ़ैसला इतना ख़तरनाक था, बल्कि है अभी तक, कि आपका सियासत दाव पे लग गई, आपका फ्यूचर दाव पे लग गया। लगा हुआ है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आज तक अभी तक लगा हुआ है। 4 साल हो गए। अब तो इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो टेन्योर है उसको आउटलिव कर चुके हैं ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त उसको गवर्नमेंट दी गई, जिस वक्त अंपायर की उंगली खड़ी हुई, उस वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का कशकोल तोड़ चुका था। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में जाने की बातें हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन एक नायल शख्स को ला के जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया। उसके मुसल्लत करने से आपके 3 आपने अपने वजीर खजाना चेंज किए। बहुत शुक्रिया आपका बाबर नवाज खान साहब, सर आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब के शुक्रगुजार है। सैयदा शहला रज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।